بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں، ان دروازوں کے کیا نام ہیں، کیا کام کرنے سے جنت ملے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب پہلی بار جنت دیکھی تو اللہ سے کیا فرمایا، کیا جنت کا راستہ آسان ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے آخرت میں جو مقام تیار کر رکھا ہے اس کا نام جنت ہے۔ جنت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جتنا اچھا تصور کر لیں، جتنا اچھا نقشہ کھینچ لے، کوئی ذہن سوچنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایسی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں اور کسی کان نے سنا تک نہیں، کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا۔ مطلب جنت اس قدر حسین ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ پیدائشی نابینا ہے۔ اگر آپ اسے کوئی بھی کلر کے بارے میں سمجھائیں کہ فلاں چیز سفید رنگ کی ہے، اب اس نے یہ کلر تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اب وہ اپنے ذہن میں اپنے طریقے سے امیجن کر رہا ہوگا، وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا بھی جنت کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جنت کے ہر دروازے کا نام ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے۔ دارالسلام، سلامتی کا گھر۔ دارالمتقی، متقی پرہیزگاروں کا گھر۔ جنت النعیم، نعمتوں والی جنت۔ دارالقرار، رک جانے کا گھر۔ جنت العدن، اعلیٰ قسم کی جنت۔ جنت الفردوس اور دارالآخرہ، آخرت کا گھر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوف اور امید سے جو رزق دیا ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جنت کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اللہ صفت کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ یہ اعمال کرو گے تو جنت ملے گی۔ اس کے لیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اعمال بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو صرف جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے رکھے ہیں، یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بغیر اعمال کے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ جیسے کہ سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال کیے۔ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو بلایا اور کہا، اے جبرائیل، میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، جا کر تم میری جنت دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں اور آ کر اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ جبرائیل، کیسی لگی تمہیں میری جنت؟ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، جنت جن مصائب سے گھیری ہوئی ہے، کنڈیشنز اس پر لگا دی جائے۔ اب اللہ نے پھر حکم دیا، اے جبرائیل، پھر جاؤ جنت کو دیکھ آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھتے ہیں، اس کے مصائب کو دیکھتے ہیں، جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے پاس آئے اور کہتے ہیں، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ شاید اس میں کوئی بھی داخل نہ ہو۔ جنت آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے چلے جائیں اور جنت مل جائے۔ اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کرنی پڑے گی۔ جنت حاصل کرنے والا شخص سکون سے نہیں سو سکتا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان شخص 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت خود کہتی ہے، اے اللہ اس کو اس میں داخل فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔